ہم مزدلفہ کی طرف چل کر آ رہے تھے تو راستے میں چونکہ ضعیف تھے میرے ساس سسرے جگہ جگہ بیٹھ جاتے تھے، رات کا وقت تھا تو بھوکے پیاسے بھی تھے ہمیں، تو پانی تو کہیں مل جاتا ہمارے راستے میں، وہ پانی کے یہ رکھے ہیں ان لوگ، لیکن جب بھوک لگی تو میں دیکھا کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں گے یا کوئی پھل وغیرہ ملیں گے، تو میں جیسے پیچھے پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی ہے فل آف ایپلس، آل فروٹس تازہ. میرے دماغ میں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ مزدلفہ کے درمیان میں یہ رات میں اتنا وقت کون گاڑی ڈھکل لے کو اتنے فروٹس لائیں گا، وہ سوچا بھی نہیں. اور آدمی کے پاس گیا، بولا کہ اتنا پھلا سب کیا مول، انہیں کچھ ریاض مانگا تو میں وہ بھی دے دیا، دے کے ذرا پھلا وغیرہ لے کے جب ویسے ہی میں لے کے جب آیا تو تھوڑی دیر کے پلٹ کو پھر دیکھا، پھر کیا اور کتبی لیں گا اور زیادہ کا تو گاڑی غائب، آدمی غائب. تو یہ بعد میں بڑا عجیب قسم کا واقعہ میری زندگی میں سنا تھا کہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ حاجیوں کی مدد کے لیے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں آتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے ایک واقعہ ایسا گزرا کہ مجھ پر ہی واقعہ گزر گیا ہو، اور جب بھی میں سوچتا ہوں تو اللہ کی شان، اس کی بندوں کی مدد کے لیے کیسا انتظام فرماتا ہے، سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اس طرح سے فرشتوں کا ہر ایک کا ایک ڈیوٹی ہوتے ہیں، اس کے کام ہوتے ہیں. اب یہاں حضرت ابراہیم السلام کے پاس 3 فرشتے آئے، 3 یا 4 پتہ نہیں، ایگزیکٹلی نہیں بول رہے. تو وہ جو فرشتے آئے تو انہوں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ یہ بالکل اجنبی ہے، ہمارے لوکل آدمی جیسا نہیں، بڑے ہی عزت والے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے بڑی عزت کی اور فوراً گھر کے اندر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا، مطلب گائے کا چھوٹا سا بچہ ہوگا شاید، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھن کر آپ مہمانوں کے سامنے پیش کیے. یہ اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتے تھے ان کے کھانے کا انتظام فوراً کرتے تھے، اور اس زمانے میں گوشت پیش کرتے تھے، بھنا ہوا گوشت. آپ فرشتوں کے سامنے تو رکھ دیے، اور فرشتے ہیں کہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف ہوا کہ ارے یہ لوگ، کیونکہ جب بھی کوئی دشمن اندر آ جاتا ہے گھر کے، تو گھر میں جب آتا ہے تو اگر نقصان پہنچانے کی اسے نیت ہے یا کچھ پرابلم کرنے کی نیت ہے تو وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتا. تو آپ ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، سمجھ گئے کہ دل میں خوف کیا کہ شاید یہ فرشتے، یہ آدمی لوگ جو آئے میرے مہمان، یہ مجھے نقصان پہنچانا ہے. آپ دل میں ڈرے. تو ان کے چہرے کا اور ڈر کا جو خوف تھا وہ فرشتے جان گئے، بولے کہ آپ ڈرو نہیں، لا تخف. اللہ نے فرمایا لا تخف، فرشتے نے کہا قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، ہم تو آپ کی طرف بشارت دینے والے آئے ہیں، بشارت آپ کو ایک لڑکے کی، اور وہ بھی کیسا، بڑا علم والا لڑکا ہم دینے کی اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آئے ہیں. اب یہ بشارت فرشتوں کے ذریعے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم السلام کو دینے کا ایک انداز کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی بوڑھے ہو گئے تھے. فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 90 پر 9 اس کے پر بڑھ گئی تھی، اور آپ کی بیوی تو بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، اور وہ عمر دراز ہونے کے علاوہ بانجھ تھی، مطلب کہ ان کو بچہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. تو ایسی بوڑھیا عورت اور ایسے بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو اگر بچے کی کوئی خوشخبری سنانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کا انتظام کیا. آپ پہلے تو یہ ڈرے تھے کہ یہ لوگ مہمان میرے نقصان پہنچانے والے، جب ان کو بشارت دی گئی تو آپ سمجھ گئے یہ واقعی اللہ کی طرف سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھی ہاں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو جیسے یہ بات چیت چل رہی تھی بچے کی بشارت کی، تو آپ کی بیوی جو پیچھے کھڑے سننے کو تھے فوراً سامنے آئے، بولے ہائے ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہو گئی، اپنے چہرے پر یوں مار لیا. یہاں دیکھو کیا فرمایا اللہ نے، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، یعنی سامنے آئے کون، آپ کی بیوی، اور بڑبڑاتے ہوئے کیا کرے، اپنے چہرے پر ایسا مار لیے. وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور کہا ارے بوڑھی اور بانجھ عورت کو یہ خوشخبری،
یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو بوڑھی بھی ہو چکی ہوں اور بانجھ ہے، میرے سے بچہ ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تعجب کیا، سرپرائز کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بشارت بولتے ہیں لوگ۔ تو یہ جیسی بات چلی تو چند بزرگوں نے اس کے بارے میں ایک چیز لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسی یہ بات بولے کون، بی بی سارا فرشتوں کو، تو فرشتے کیا کرے، فرمائے کیا بولے، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ ان فرشتوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، کیوں؟ ہم نہیں کہتے، قال ربک، تمہارے رب کہا ہے، تمہارا رب نے فرمان بھیجا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ ضرور ہوگا، چاہے بانجھ ہو، چاہے تم بوڑھے ہو، کچھ بھی ہو، اس کا جو بچہ دینے کا انداز ہے یہ دنیاوی رواج سے نہیں ہوتا، دنیاوی سینسٹیوٹی سے نہیں ہوتا، اور دنیاوی تمام کمزوری سے نہیں ہوتا، وہ اس کی قدرت ہے، جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے، فراد اللہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، خالی ایک حکم دیتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں، اس کے لیے کوئی چیز کمزوری آڑ نہیں بن سکتی، اس کے حکم پر ساری کائنات کی چیزیں خم کرتی ہیں سر سر۔ تو جیسے انہوں نے کہا خالو کذالک، ایسا ہی ہوگا، خالو رب، نہیں تو ہم نہیں کہتے بابا، یہ آپ کے رب کا فرمان ہے جو ہم لائے ہیں، تو خوشخبری لائے ہیں، آپ کو گڈ نیوز لائے ہیں، انہ الحکیم العلیم، کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب، تمہارا رب، ہمارا اور تمہارا رب کیسا ہے؟ بڑا حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو حکمت ہے کہ کس طرح سے کس کو کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور بڑا علم رکھتا کہ یہ چیز جو دے رہا ہے اس سے کتنی بڑے فائدہ ہے، اسے دنیا میں کیا کیا ہوگا۔ تو سارا علم اور ساری حکمت رکھنے والا رب العالمین تم کو خوشخبری بھیجا ہے۔ تو ایک جگہ اس موقع پر چند بزرگوں نے ایک قول لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے فرشتے بولے، پھر بی بی سارا کو کہا کہ ذرا اس سے چھت پر اٹھا کر نگاہ دکھو لے، چھت پر دیکھے تو کیا ہے، ان کی چھت تو فلیٹ تھی، لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا ہے، پورے ہرے بھرے ہو گئے، پورے یہ پتے پتے سب آ گئے۔ تو تب ان کو پتا چلا کہ واقعی یہ لوگ معمولی آدمی نہیں، یہ فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بعد میں انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہاں سے اس واقعے سے ہم کو بہت ساری چیزوں کا جانکاری ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مہمان کی عزت، مہمان تواضع کرنا، یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری کمزوری، تمہاری بڑھاپا، تمہارا یہ، اس کے لیے کوئی چیز کام، اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اولاد دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ اب تک بچے کو نہیں ہو سکا ان کو، تو وہ آزردہ نہیں ہونا ہے، ان کو اپنے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے بعد بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ ہے کہ آپ کو بھی جب اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے بھی اللہ سے دعا کی، تو حضرت بی بی مریم کے محراب میں کھڑ کر جب دعا کی تو آپ کو بھی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی چیز بھی۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو ان کو دلاسا دینا ہے، اور ان کو یہ دعا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ربی حبلی من الصالحین، وہ یہ دعا ان کو بولنا، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین اولاد عطا فرما، یہ دعا ہے۔ کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائے بی مریم کے محراب میں کھڑ کر۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں بچہ دینا یا نہیں دینا کا اس کے پاس پورا ہے۔ تو حکمت سے، علم سے اور تقدیر سے اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا، نہیں دیتا بھی اس کی مرضی، دیتا ہے اس کی بھی مرضی۔ کس کو لڑکے لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ جس کو جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمیں کوشچن نہیں کر سکتے۔ ما یفعل لما یرید، قرآن میں فرمایا کہ وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جو کچھ اس کے علم ہے، اس کی حکمت سے ہے،
وہ بندوں کو اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، نہیں دے کر بھی آزماتا ہے. سمجھے نہیں؟ چند بندے ایسے ہیں جن کو اولاد دے کر وہ پچھتا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ بچے میرے ایسے ہو گئے. چند بندے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں ہے، وہ اولاد کے بغیر رو رہے ہیں کہ اولاد نہیں. تو اس وجہ سے اولاد کا دینا یا نہ دینا اللہ کی حکمت اور اس کی علم کے مطابق ہے کہ جس کو اولاد دیا اس کا شکر ادا کر کے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اولاد کی پراپر تربیت کرنا، تعلیم دینا اور ان کو اخلاق سکھانا چاہیے. ماں باپ کا کرتویہ ہے، ماں باپ کا فرضیہ ہے. تو اس طرح سے آزردگی انسان کی فزیکلی ویکنس سے نہیں کرنا چاہیے کسی حالت میں. کسی بیماری ہو، کسی چیز سے بھی آزردہ نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. کبھی وہ تکلیف دے گا، بعد میں راحت ملے گی. کبھی وہ مصیبت دے گا، کبھی وہی مصیبت کو نکالنے والا ہے. کبھی وہ بیماری دے گا، وہ بیماری کو نکالنے والا وہی ہے. تو اس وجہ سے اللہ کل شیء قدیر بول کے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے رہنا چاہیے. کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، بندے کی آزردگی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندے کی آزردگی، بندے کی مایوسی بندے کو برباد کر دیتی ہے. اس کو یہاں تک بھی سوسائڈ تک چلے جاتا ہے بندہ. تو اس وجہ سے اللہ کسی کو ایسی نوبت نہیں لاتا کہ بندہ خود اپنی تکلیف کو اتنا دور تک لے چلے. لیکن بندے ایسے ہیں کہ جو صبر نہیں کرتے اور اللہ سے ناامید ہو جاتے ہیں. تو اسلام اور دین یہی سکھاتا ہے ہم کو. کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے. کس سے؟ صبر، صلاۃ سے اور صبر سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے صبر کو عمل کیا گیا ہے. صبر یہاں پہ صبر، اس کے بعد نماز. صبر کیا ہے؟ جہل جھیل لینا. صبر کیا ہے؟ اسے اڈاپٹ کر لینا چاہیے. صبر کیا ہے؟ شکایت کے بغیر اس کو سہ لینا چاہیے. اس کو یو شوڈ بیئر اٹ وداؤٹ کمپلین. تو اس کو کہتے ہیں صبر. تو کمپلین کرا تو انہیں صبر نہیں، صابر نہیں ہے. کمپلین جو کرنے والا ہے وہ صابر نہیں ہے. کمپلین نہیں کر کے سہ لیتا ہے. دیکھو درد ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، وہ آپ خود سہ لے کر اللہ سے لو لگاتا ہے، وہی صابر بندہ ہے. اللہ نے اس کا فارمولا بتا دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد مانگو اللہ کی کس سے؟ پہلے صبر سے، اس کے بعد نماز سے. نماز کیا ہے؟ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ کی طرف your direction should be there. For what? Whatever happens in this world, Allah knows very well. کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کہتے ہیں وَشَرِّهِ وَخَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ تعالی. شر یعنی جو بھی ہم کو تکلیف پہنچے، برائی پہنچے، کیا بھی پہنچے، اور جو بھی اچھائی پہنچے، خوشی پہنچے، یہ سب کس کی طرف سے؟ من اللہ تعالی، اللہ ہی کی طرف سے. When you know that everything is under the control of Allah, then what is the point in just getting diverted towards other things? تو اس وجہ سے استعینوا بالصبر والصلاۃ کا استعمال ہوا ہے کہ دیکھو تم کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی کی طرف لوٹے گی. مصیبت آئی ہے وہ اسی کی طرف اٹھا لے جائے گا. بیماری آئے وہ اسی کی طرف سے آئی ہے مجھے، وہ بھی اٹھا لے گا. مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ اسی کی طرف سے آئی ہے، وہ بھی چلے جائے گی. سمجھے نہیں؟ تو ہر چیز کو اللہ کی طرف سونپ کر اللہ سے رجوع کرنا ایک نیک بندے، مومن بندے کی شان. اللہ کا نیک بندہ، مومن بندہ گھبراتا نہیں، بس اتنا ہے کہ اسے صبر کرنا چاہیے اور اس کو رجوع اللہ کرنا ہے نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے سے. بس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہاں میڈیسن ہے، علاج کرنا ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی چیزیں ہیں.
اور جس جگہ بیماری ہے وہاں اللہ نے دوا بھی بنایا، جہاں بیماری دیا وہاں کی شفا بھی رکھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے بھی کہا کہ دوا کھاؤ یا اس کے بعد بھی اس کی پرہیز کرو۔ اب ہم پرہیز بھی نہیں کرتے، دوا بھی نہیں کھاتے تو مر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے پرہیز بھی کرنا چاہیے، دوائی بھی کھانا چاہیے، اس میں کوئی اللہ سے توکل ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، دوا کو اللہ کی طرف سے ذریعے شفا سمجھو، دوا کوئی شفا مت سمجھو، دوا گویا کہ اللہ کی طرف سے شفا کے لیے بھیجی گئی چیز ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میرے خیال سے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار کیا ہوا کہ بڑی زور کا پیٹ میں درد ہوا، تو اللہ سے بولے مولا یہ کیا بہت بڑا پیٹ کا درد ہوتا، میں کیا کروں؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولا جاؤ فلاں جنگل کو جاؤ، فلاں جگہ گئے تو ایک جھاڑ رہیں گا، جھاڑ کے بازو ادھر ادھر لیفٹ رائٹ پلٹو، وہاں ایک چھوٹا ایک پودا رہیں گا، اس کے پتے کھا لو، اچھے ہو جائیں گے۔ بولے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، اللہ بولے سو نشانی رکھ لے کو سیدھا گئے، وہ جھاڑ کے بازو گئے، پتے تھے، وہ جھاڑ چھوٹا پودا تھا، پودا کے پتے چند پتے بسم اللہ والے کھا لیے، شکر اللہ کا نام لے کو شفا کے نام کر لیے، اللہ کا فضل ہوگا پیٹ کا درد چلا گیا۔ چند دن گزر گئے، چند سال گزر گئے سمجھو نا، پھر بھی آپ کو ایسا پیٹ کا درد ہوا، تو آپ سوچے کہ واہ مجھے تو پہلے اللہ بتا دیا نا ڈائریکشن، وہ جگہ جس طرح کو، پھر گئے، پھر جا کے کہہ رہے ویسا وہ جگہ گئے، وہ پودا تھا، وہ پتے تھے، چند پتے لے کو کھا لیے، وہ کھاتے ہی ابھی ڈبل ہو گیا پیٹ کا درد، پیٹ کا درد جانے کے بجائے ڈبل ہو گیا۔ آپ تعجب کریں گے یہی پودا تھا، یہی پتے کھایا پہلے تو اچھا ہو گیا تھا، ابھی کیا ڈبل ہو گیا؟ یا اللہ یہ کیا مرضی ہے تیری، یہ کیا پنچات ہے؟ بولے اللہ بولے پروردگار موسیٰ پہلی دفعہ جب گئے تو تمہیں گئے، میں بولا تو گئے، بولے نہیں اللہ تو بولا اللہ وہ تیرے حکم سے میں گیا۔ اچھا آپ دوسری دفعہ گئے تو تمہیں خود گئے، میرا حکم نہیں تھا، تو تمہارا عقیدہ پودے پر ہے، پتے پر ہے، اللہ کے حکم پر نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس میں درد زیادہ ہو گیا، اب میں حکم دیتا ہوں وہ کھاؤ برابر جائے۔ تو مطلب یہ کہ جس دوا یا جس چیز کو بھی تم علاج کے لیے استعمال کرتے ہو، جب تک اس پر اللہ کا حکم نہ ہو جائے شفا کا، وہ تمہارے کو کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ایک ہی دوا دو پیشنٹ کو دیتا ہے، ایک کو اچھا ہو جاتا ہے، ایک کو اچھا نہیں ہوتا، کیوں؟ تو یہ اس کی مرضی، رب العالمین کے دوا میں اس کو شفا ہے، اس دوا میں شفا نہیں ہے۔ یہ ایک انجیکشن دیا، سب بھی اب ہمیں سب کیا کرے، تڑپو اسی ڈالے، میں کیا کووڈ کے انجیکشن ڈال لیا ہمیں سب، اب وہ چونے وویک بھی ڈالا، وویک ڈالا مر گا، کیا بول سکیں گے؟ ایک کے لیے زہر ہے، ایک کے لیے شفا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ کس میں کس کو شفا دینا ہے، کسی نے دینا۔ تو دوا سے کوئی نہیں ہے، دوا کا جو اثر ہے وہ حکم خداوندی کی طرف سے، تو شفا اللہ کی طرف سے، شفا من اللہ تعالی، دوا دنیا کا ایک ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ذرائع کے ذریعے سے کسی بندے کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ دوا کی صورت میں ہو، چاہے ڈاکٹر کی صورت میں ہو، چاہے نرس کی صورت میں ہو، چاہے آپریشن کی صورت میں ہو، کسی صورت سے بھی وہ اللہ تعالیٰ بندے کے بیماری کو دور کرواتا ہے۔ تو ہمارا ایمان اللہ پر رہنا چاہیے، توکلت علی اللہ، شافی بس اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، کوئی اور کو شفا دینے والا نہیں، چاہے وہ دوا ہو، ڈاکٹر کچھ بھی، حکیم ہو، کچھ بھی۔ تو اس زمانے میں حکیموں کا بھی یہ طریقہ تھا، میرے پاس بھی ایک حکیم تھے، انہوں ہمیشہ جب دوا دیتے تو کچھ پھونک کے دیتے تھے، میں پوچھتا تھا کیا پوچھتے، کیا میں سب پھونک کے دیتے، کیا میں سب پھونک کے دیتے آپ بولے؟ حضرت بولے کیا بھی نہیں جنید، میں آپ کو اللہ شافی اللہ شافی اللہ 3 بار بول کے آپ بولتے تھے کہ لوگ بسم اللہ بول کو کھانا، یہ دوا کھاتے نہیں کھانا، اللہ کے نام سے شروع کر تو کھا لے کو دے تمہیں دوا، یہاں اس کے بعد کیا کرنا، اللہ شافی بول کو دوا کھانا، سمجھے؟ تو یہ بات یاد رکھ لو کہ جب بھی تم دوا کھاؤ گے تو کہو اللہ شافی، بسم اللہ نہیں بولنا، اللہ شافی اللہ شافی۔ تو آج کی محفل سے ہمیں پتا چلا کہ رب العالمین کے فرشتوں کو بشارت کے لیے بھی بھیجتے ہیں، عذاب کے لیے بھی بھیجتے ہیں، خوشخبری کے لیے بھیجتے ہیں، اور مدد کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔
تو فرشتوں کا رول الگ الگ ڈیوٹی سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز مہمان نوازی بہت بڑی پیاری چیز ہے، اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ دنیا میں جب کوئی مصیبت یا پریشانی ہو، اولاد بھی نہ ہو، تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے تمہارا بانجھ پن، تمہارا کمزوری، تمہارے بدن کی عمر، تمہارے بدن میں طاقت نہ ہونا، یہ اس کے لیے آڑ نہیں ہے۔ اللہ چاہا تو ضرور اس سے اس کی مراد کو پوری کر سکتا ہے کسی ایج میں بھی۔ دیکھا گیا ہے کہ 60 سال کو بھی بچہ ہوتا ہے، دیکھا ہم نے، ہے نہیں؟ 65 والے آدمی کو، عورت کو بھی بچہ ہوتے دیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ سے نا امیدی نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے لو لگانا ہے، دعا کرنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کوشچن ہوگا تو جو بولو۔ ہم نے آج سورہ زاریات ختم کیا، اب انشاءاللہ 27 پارہ خالا فما خطبکم انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج سورہ زاریات، سورہ حامیم، پارہ حامیم کو ہم نے ختم کیا ہے۔